بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا خير الخلق أجمعين سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا مولانا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على نبينا حبيبك خیر الخلق کلہم. رمضان کا مبارک مہینہ بہت قریب آ چکا ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں اس کی قربت کو آپ نے حضرت نبی پاک سیدنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح بیان فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا: قد اظل علیکم شہر، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، قریب آ گیا ہے. آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں وعظ فرمایا. اس وعظ میں رمضان شریف کی اہمیت، رمضان شریف کی برکت، رمضان شریف کے اعمال، اس کی فضیلت بیان فرمائی، تاکہ ہم لوگ پوری امت اس مبارک مہینے کی قدر کریں. جتنا بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے ہر جگہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، سڑکیں صفائی کی جانے لگتی ہیں، چشمے لگائے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی لیڈر آنے والا ہوتا ہے تو حکومت کے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں، صفائی شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے،
تو کہتے ہیں صاحب فلاں منسٹر آنے والا ہے، جج آنے والا ہے، اور کوئی کہتا ہے پرائم منسٹر آنے والے۔ تو دنیا میں بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، ہمارے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی بزرگ آنے والے ہیں، حضرت آنے والے ہیں، کوئی باہر ملک سے اہم مہمان آنے والا ہے، تو گھر کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، بستر اچھا لگا دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اکٹھا کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کھائیں گے، کوئی پرہیز تو نہیں ہے، کیا چیز پسند ہے۔ یہ سب انتظام کیا جاتا ہے تاکہ مہمان خوش ہو جائے، مہمان کا اکرام ہو جائے۔ اور اکرام میں ضیف کے اوپر انعام ہے۔ مہمان کا اکرام ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان کا اکرام ایمان کی علامت ہے، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے شریعت کے 4 حکم ایسے ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 حکم ایسے ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی حکم مسلمان کے لیے بھی ہے اور وہی حکم غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ 4 حکم جس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر والدین ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، اچھا معاملہ کرو۔ تو اگر مسلمان ماں باپ ہیں الحمدللہ، تو ان پر تو ڈبل حق ہے ان کا، ایک تو حق اسلام کا ہے، دوسرے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں ضروری ہے، اگر کافر ماں باپ ہوں تب بھی ان کی اطاعت کرنا، ان کو آرام پہنچانا۔ ہاں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، حاشیہ مشہور ہے حضرت کا، بہت زبردست، بہت بڑے اللہ والے تھے اور بڑی عمر میں تھے۔ تو ایک دن ان کی والدہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ نمک خرید کے لاؤ۔ تو وہ گئے، حضرت اسلام لا چکے تھے اور عالم بن گئے تھے بڑے، تو گئے حضرت نمک خرید کے لائے۔ اب جیسے نمک دیا تو ماں کو غصہ آ گیا، کیا اتنی دیر سے، بس اس میں غصہ، بڑھاپے میں آدمی کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، غصہ آ گیا۔ حضرت جوان ہٹے کٹے، ماں نے ایک تھپڑ مار دیا حضرت کو، زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ بعد میں حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ دیکھو، میں اتنی عمر میں اور میں جوان ہوں بالکل، میری ماں نے مجھ کو مارا، اگر میں اپنی والدہ کو خالی ایسے دھکا دے دیتا نا تو بھی گر جاتی، اتنی ضعیف تھی، اور میری کوئی غلطی ایسی نہیں تھی، مگر ماں کو غصہ آ گیا کہ تم کو نمک خریدنے نہیں آیا، اتنی دیر لگا کے آیا، اس طرح کچھ بات کہہ دی۔ تو کہا کہ اگر میں دھکا دے رہا تو ماں گر جاتی، لیکن میں نے یہ سمجھ کر
اس مار کو برداشت کر لیا، غصے کو پی گیا اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کیوں؟ کہ ماں میری ماں ہے، اس لیے ماں کے احترام میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت فرماتے یہ حسن سلوک ہے، اور یہی تقویٰ ہے کہ غصہ آئے، شریعت کے خلاف کسی حکم کا تقاضا آ جائے، لیکن آدمی اللہ کے خوف سے اس گناہ کے پر عمل نہ کرے، یہی تقویٰ ہے۔ روزے میں اسی کی مشاقی ہوتی ہے، اسی کی مشاقی ہوتی ہے۔ تو ایک تو ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس میں مسلمان غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ دوسرا حکم ہے پڑوسی، کہ پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پڑوس کا حق ادا کرنا ہے۔ مسلمان پڑوسی ہے تو ڈبل ہے، ڈبل حق ہے، حق الجار اور حق الاسلام۔ اور اگر کوئی مشرک ہے، غیر مسلم ہے، تو بھی اس پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی بسم اللہ ایک قصہ سناتے تھے۔ ایک بڑے شہر میں ایک محلے کے اندر ایک مولانا رہتے تھے، شیروانی پہنے ہوئے، بڑے عالم تھے، اور محلہ اس محلے میں زیادہ تر غیر مسلم تھے۔ تو حالات خراب ہو گئے، تو اوپر پورے محلے والے، وہ ظاہر ہے کہ غیر تھے۔ تو حضرت کا ایک پڑوسی تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا۔ حضرت جب آتے تو وہ دروازے پہ بیٹھا ملتا، تو حضرت ایسے ہی پوچھتے کہ کہو بھائی خیریت ہے، کیسے ہو؟ تو اتنا اندر سے وہ تھا جلا ہوا کہ کہتا آپ میری خیریت مت پوچھا کیجئے، غصے میں آپ میری خیریت مت پوچھا کیجئے، اتنا تھا۔ حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے۔ حضرت اپنے اخلاق سے پیش آتے رہے، جب بھی کہو بھائی خیریت ہے، پڑوسی ہے اور اتنا کٹر ہے پھر بھی اس کے خلاف نہیں، پڑوسی بات کرتے رہے۔ جب کئی بار خیریت ہے، وہ غصے میں بولے، کبھی چہرہ موڑ لے۔ ہاں، تو کچھ دن کے بعد واقعہ پیش آیا کہ وہ پڑوسی سفر میں چلا گیا 10-15 دن کے لیے مثلا۔ تو ایک دن حضرت مولانا اپنی آفس پہ جا رہے تھے، تو اس کے گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت کو فکر ہوئی، وہی پڑوسی جو مخالف تھا اس کی فکر ہوئی۔ تو حضرت نے اپنے گھر میں سے کہا، گھر گئے اور اپنے گھر والی سے کہا کہ دیکھو اپنا پڑوسی ہے، یہ اگرچہ مخالف میں ہے لیکن یہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے۔ لگتا ہے کوئی مردوں میں ہے ہی نہیں، اور اندر سے گھر سے رونے کی آواز آ رہی، اور عام طور سے اس طرح کی رلائی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تب ہوتی ہے۔ تو شاید لگ رہا ہے کچھ پریشانی ہے اس گھر میں، تم جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ دیکھا تو وہ گئی، حضرت کے لیا آ کے کہیں ہاں اس کے گھر تو اس کو پیدائش سے پہلے جو پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے نا، درد سے وہ شروع ہے اور کوئی ہے نہیں، تڑپ رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم خیال کرو، جاؤ۔ عورتوں کو تجربہ ہوتا ہے ایسے موقع پر، کہا کہ تم خدمت کرو اس کی۔ تو وہ ماشاءاللہ تجربہ کار تھیں، حضرت دروازے کے باہر بیٹھ گئے اور ان کی اہلیہ گئیں، اس کی خدمت کی، دیکھ بھال کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے گھر لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ تو پوری جو اس وقت کی خبرگیری تھی، وہ معلوم ہوا کہ وہ شوہر اس کا ہے نہیں، ایک ہفتے کے لیے سفر پہ گیا ہے۔ تو حضرت نے ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لانا، وہ کرنا،
اپنی اہلیہ کے ذریعے ساری خدمت کرائی۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اسکول میں جاتے تھے، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو ان دنوں میں حضرت ان کے بچوں کو، اس کے بچوں کو حضرت اسکول لے جاتے تھے، حالانکہ مخالف ہے۔ اب ختم۔ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ آیا تو اب گھر میں دیکھا، خبر تو ہو جائے تھے، تو کہا کہ تم اتنے دن کیسے رہی، یہ سب کون کیا؟ تو کہا وہی مولانا صاحب جن کو تم ٹیڑھے منہ سے بات کرتے تھے نا، وہی مولانا صاحب اور ان کی گھر والی آ کے ہماری خدمت کی۔ اس کے بعد جب وہ ملا ہے تو چمٹ گیا، کہتا ہے مولانا جی آپ میرے لیے انسان نہیں، آپ تو میرے لیے دیوتا ہیں، آپ میرے لیے ایک دیوتا جیسے ہیں، آپ کے اخلاق ایسے۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ جو غلطی ہوئی اب تک، ایسا تھا۔ اب اسی جگہ پہ حالات خراب ہوئے تو یہ سب مخالف لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محلے میں پہنچے، تو اس سے پوچھا اسی غیر مسلم سے کہ بتاؤ یہاں کوئی ملا رہتا ہے؟ کدھر کون سا گھر ہے اس کا؟ کہا کیا کرو گے؟ تو کہا اس کو ہم لوگ جلا دیں گے۔ تو وہ غیر مسلم بولتا ہے کہ تمہاری ہمت ہے تو آؤ ذرا، ہے اسی محلے میں، اور وہ کہ تم ان کو جلانے آئے ہو، ان کا گھر توڑنے آئے ہو، پہلے مجھ سے مقابلہ کرو، ہمت ہے تو پھر وہاں پہنچ سکتے۔ تو کہتے یار تم اپنا والا ہو کے ایسی بات کرتا ہے؟ کہتا جا 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 بھاگ یہاں سے، تم ہمارے اتنے اچھے پڑوسی کو ستانے آئے ہو، تم بولتے ہو نالائق کے اپنا والا، میں اتنے دن سفر پہ گیا تھا، میرے گھر پوری داستان سنائی، کہاں تھے تم لوگ، میرے گھر کی کوئی خبر پوچھنے نہیں آیا، اس سب میں ساری خدمت ہمارے مولانا نے کیا ہے۔ ایسے پڑوسی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، مارنا تو دور کی بات ہے۔ اتنا گرم ہو گیا کہ سب واپس چلے گئے۔ یہ برکت تھی کائے کی؟ حسن سلوک اور پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کی۔ تو ہم ایسے بنے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، راحت پہنچائیں، حق الجار۔ اور تیسرا حکم ہے، اس میں کوئی غیر مسلم اور مسلم کا فرق نہیں ہے، امانت داری۔ امانت کہ اگر کسی نے کوئی امانت رکھ دی کسی کے پاس تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، امانت ہے تو واپس کرنا ہی ہے۔ اور چوتھا حق ہے مہمان، کہ مہمان اگر غیر مسلم بھی ہے، کافر مشرک بھی ہے، تو اس کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنا ہوگا کہ یہودی مہمان بنا تھا نا، اور کیسا خراب معاملہ کر کے گیا، بستر گندا کر کے بھاگ گیا، پھر بھی دست پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اس سے مقدس ہاتھ کسی مخلوق کا نہیں، آپ نے دست مبارک سے بستر صاف کیا، وہی آ کے پھر قبول اسلام کیا۔ تو 4 حکم ایسے ہیں جس میں مسلمان غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ تو مہمان کا اکرام ضروری ہے۔ مہمان آتا ہے کسی کے گھر تو ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنا کھا کے جاتا ہے، اپنا حصہ مقرر حصہ کھاتا ہے، ہمارا نہیں کھاتا۔ اس کی روزی آج یہاں لکھی تھی آپ کے گھر، تو اپنا حصہ کھا کے گیا۔ پر جس کے گھر آتا ہے تو میزبان کو 2 چیز دلا کے جاتا ہے، ایک تو مغفرت، دوسری برکت۔ مہمان کی برکت سے مغفرت ہو جاتی ہے، میزبان کی مغفرت ہوتی ہے، اور مہمان کی برکت سے برکت آتی ہے۔ اپنا حصہ کھا کے گیا اور 2 چیز دلا کے گیا، مغفرت اور برکت۔ تو اس لیے مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے، تو آپ نے حدیث پاک کے اندر پڑھا، فضائل اعمال میں آتا ہے، اور حدیث پاک کی روایت بہت مشہور ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں وعظ فرمایا،
اور اس میں بیان کیا۔ تو آج کی ہماری یہ مجلس اس سنت پہ عمل ہے کہ الحمدللہ اس سنت پہ عمل ہو گیا کہ ہم سب بیٹھے رمضان شریف کا مذاکرہ کریں گے تاکہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، رمضان کیسے گزارے ہیں فکر بنائیں، ترتیب بنا لیں۔ حدیث پاک میں رجب کے مہینے سے ہی جو دعا آتی ہے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دعا کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چاہت مبارکہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت رمضان شریف کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے کرے۔ اسی لیے آپ نے دعا سکھائی، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ تو اب رجب بھی گزر گیا، شعبان کا بھی 2 حصہ ختم ہو گیا، آخری عشرہ رہ گیا ہے، اس میں بھی یہ گنے چنے ہیں۔ تو اب سے ترتیب بنائیں اور رمضان شریف کی ترتیب بنائیں۔ کتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ شہر مبارک، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اسی میں قرآن اترا ہے، اسی میں قرآن شریف اترا ہے، اسی میں آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 17 رمضان کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہر سال آتا ہے قرآن کی یاد دلانے کے لیے۔ آدمی ہم لوگ اپنے ملک میں مناتے نہیں مناتے، 26 جنوری مناتے، 15 اگست مناتے، عام واقعے کے لیے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے 17 رمضان یادگار دن ہے، خوش بختی کا، سعادت کا، کہ سب سے پیارا دن، سب سے کامل دن، سب سے مکمل دن، سب سے احسن دن، سب سے اکمل دن، سب سے اطیب دن، سب سے افضل دین اور دھرم مذہب اسلام اسی مہینے میں اترا ہے۔ آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی آئی ہے۔ تو یہ عظمت اور خوشی کا دن ہے، مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا آپ نے حدیث پاک میں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور خلاصی ہے۔ رمضان شریف میں چند تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا، پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ پہلا نظام تو یہ بدلے گا جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نظام یہ بدلے گا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو پہلی تبدیلی آئے گی کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، پورے جیسے چاند نظر آیا سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک تبدیلی آئی۔ دوسری تبدیلی آئے گی پوری دنیا کے اعتبار سے، غلقت ابواب النیران، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ دوسری تبدیلی آئے گی۔ اور تیسری تبدیلی آئے گی صفدت مردۃ الشیاطین، کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں جو بہت بہکاتے ہیں وہ سب کو زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، زنجیر میں باندھ کے قید کر دیا جائے گا۔ یہ پورا نظام بدلے گا۔ سال بھر میں یہ نظام نہیں ہوتا، کسی مہینے میں یہ نظام نہیں ہوتا، اور رمضان شریف آتے ہی یہ تبدیلی آ جائے گی۔ تیسرا نظام، چوتھا نظام یہ بدلے گا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، آتے ہی رزق میں کشادگی، پہلے بھجیا دسترخوان، پھر ایک آئٹم بھی مشکل ہوتا تھا، اور رمضان شریف میں غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی 2 آئٹم 4 آئٹم تو ہو ہی جاتا ہے۔ رزق بڑھا دیا جائے گا۔ پانچویں تبدیلی یہ آئے گی کہ عمل کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ ایک فرض کا ثواب
70 فرائض کے درمیان 70 فرض کے مقابلے میں ہوگا۔ ایک فجر کی نماز رمضان میں ہمارا پڑھیں گے، اللہ کی توفیق سے، اللہ توفیق عطا فرمائے، ایک فجر پڑھیں گے تو 70 دن 70 فجر کی نماز کا جو ثواب ملے گا وہ رمضان میں ایک وقت کے ایک فجر کے پڑھنے کا ملے گا۔ یعنی ایک سجدے پر اتنا اللہ کا قرب ملے گا جتنا اور دنوں میں 70 مرتبہ آدمی سجدہ کرے تو جتنا قرب ملے گا رمضان میں ایک سجدے پر اللہ سے قرب ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ خاص بھاؤ ٹائٹ ہو جائے گا۔ اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے گا، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہ 5ویں تبدیلی ہوگی۔ اور 6ٹھی تبدیلی یہ ہوگی کہ عرش کے جتنے فرشتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی ڈیوٹی بدل دیں گے، اور دنوں میں ان کی تسبیح ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے سارے فرشتوں کو حکم دے دیں گے یہ سب اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو، تمہاری خالی ایک ڈیوٹی ہے کہ زمین کے اوپر میرے جو روزے دار بندے جو 2 دعائیں مانگ رہے ہیں ان دعاؤں پر تم خالی آمین کہو، تو ان کی ڈیوٹی ہو جائے گی۔ کہ جیسے سرکاری سیزن ہوتا ہے نا، کبھی کبھی سروے کرایا جاتا ہے تو کیسے حکومت کے لوگ ساری ڈیوٹی بدل دی جاتی ہے، اسکول والے بھی، کالج والے بھی، سب کی، کہ دیکھو یہ فارم فل کرنا ہے، جاؤ لوگوں کے بیچ میں جا کے سب کا فارم لے آؤ، دستخط کراؤ۔ تو یہ 1 مہینہ سرکاری سیزن ہے۔ عرش کے فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے دیں گے سبحان اللہ ربی کہ میرے روزے دار بندوں کے دعا پر آمین کہو، اور فرشتوں کی دعا پر آمین یہ مطلب ہے قبول ہونے سے، کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی۔ یہ تبدیلی ہوگی۔ اس کے بعد ایک تبدیلی اور ہوگی جو ہر روز رات بھر اعلان ہوگا، ہر روز رات بھر اعلان ہوگا۔ یہ اعلان عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، 3 اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے۔ رمضان میں پورے رات بھر اعلان ہوگا، شعبان کے مہینے میں 15ویں رات کو مغرب سے فجر تک ہوئی وہ اعلان ہوا، اور عام دنوں میں اخیر شب میں روز ہوتا ہے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، مگر یہ اعلان رمضان میں ہر رات میں ہوگا۔ کیا اعلان ہے؟ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی توبہ کا چاہنے والا، توبہ کرنے والا، الا من مستغفرین ہے، کوئی توبہ کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، استغفر اللہ ربی تو الیک فاغفر اللہ، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے ہلا الا من مسترزق فارزقا، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، الا من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ اعلان ہوتا ہے روزانہ رات بھر۔ تو اس میں اسی طرح ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ روزانہ افطار کے وقت جہنم کے قیدی چھوڑ جاتے ہیں، بخشش مغفرت۔ روزانہ افطار کے وقت جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت سال بھر کسی مہینے کے اندر نہیں، یہ صرف رمضان میں، کہ پورے جہنم کی قیدی چھوڑے جائیں گے۔ یہ تو رمضان کی پہلے ہی تاریخ سے ہے، افطار کے وقت۔ پلس اس میں اور ایک تبدیلی ہوگی کہ آخر عشرہ میں یہ بھاؤ اور بڑھ جائے گا، اور عید کی رات کا جو آخری رات ہوگی اس میں ٹوٹل لگا کے پھر قیدی چھوڑے جائیں گے،
اتنا اہم مہینہ ہے، اتنا اہم مہینہ ہے، یہ پورا نظام بدل جائے گا۔ اس لیے اس مہینے پر ہم کو آپ کو توجہ دینا ہے، قدر کرنا ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے ختم نہ ہو۔ گزشتہ سال کے رمضان کے مقابلے میں اس سال کے رمضان کو انشاءاللہ مثالی بنانا ہے۔ بناؤ گے بھائی؟ کون کون بنائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے سب کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ مثالی بنانا ہے، طے کر لینا ہے کہ رمضان کا چانس ہاتھ سے ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے اس مہینے کے اعمال کو اہتمام سے کرنا ہے۔ سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی عظمت کرنی ہے، احترام کرنا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک مہمان ہے۔ ہم جیسے دنیا کے مہمان کے لیے اکرام کرتے ہیں، تو اس خاص یہ مہمان ہم کو رحمت دلائے گا، بخشش دلائے گا، جہنم سے خلاصی، چھٹکارا دلائے گا۔ اتنا اہم مہمان آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے دل کو صاف کریں، خطا گناہ سے اپنے آپ کو صاف کریں، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، گالم گلوچ سے، بدنگاہی سے، برے قول سے، برے اخلاق سے توبہ استغفار کر لیں۔ 15 شعبان کو یہی عہد ہوا تھا، تو اب اس کو پورا کرنا ہے۔ پہلا حق ہے رمضان کا کہ اس کا احترام کریں، اس کی عظمت کریں کہ بہت مبارک مہینہ آیا ہے۔ عظمت اور احترام سے اس کا حق ادا کریں، تو پہلا حق ہے کہ حق عظمت۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا کہ کسی شخص نے ایک یہودی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ یہودی جنت میں، اسلام کے آنے کے بعد صرف اسلام قبول کرنے والا ہی جنت میں جائے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ کوئی بھی ہو، اب اسلام کے علاوہ کسی دھرم میں نجات نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو، آپ کو اسلام عطا کیا، تو اس پہ عہد کرو کہ اسی پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے انشاءاللہ۔ تو اس یہودی کو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ ارے یہودی ہو کے تو جنت میں کہاں سے آ گیا؟ تو عظمت کے اوپر یاد رکھو، بہت خاص معاملہ ہوتا ہے۔ جو شخص دین کا احترام کرتا ہے، عظمت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھی یہ خاص معاملہ دکھا دیتے ہیں۔ تو دین کی عظمت، اللہ کے حکم کی عظمت، رمضان کا پہلا حق عظمت ہے۔ تو اس یہودی سے کسی نے پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھ کو ہدایت دے دی تھی، اور میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، میں مسلمان ہو کے آیا ہوں، اس لیے اللہ نے ہم کو جنت دیا ہے۔ تو کہا تم کو یہ توفیق کیسے ملی؟ تو کہا اس کی وجہ ایک تھی، وہی میری نیکی قبول ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم کو ہدایت مل گئی۔ کہا رمضان شریف کا مہینہ تھا، مبارک مہینہ تھا، سارے ہمارے پڑوسی مسلمان بھائی تھے، وہ روزہ رکھے ہوئے تھے، تو میرا لڑکا چونکہ وہ یہودی تھا، وہ روڈ پہ جا رہا تھا اور کھلم کھلا پان کھا کے جا رہا تھا، پان کھائے ہوئے تھا اور ایسے جا رہا تھا ٹہلتے ہوئے۔ میں نے اپنی جگہ سے دکان میں سے دیکھا کہ یہ میرا لڑکا اور کھلم کھلا پان کھا کے جا رہا ہے، وہ مجھ کو غصہ آ گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس شخص کو، اپنے لڑکے کو زور سے ایک تھپڑ مارا، تماچا مارا کس کے، کہا کہ نالائق کہیں کہ شرم نہیں آ رہی تم کو؟ ہمارے مسلمان پڑوسی تو روزے سے ہیں، ان کا مبارک مہینہ رمضان چل رہا ہے،
تم کو پتہ نہیں وہ ہمارے سب مسلمان بھائی روزے سے ہیں اور تم ان کے سامنے کھاتے ہوئے چل رہے ہو؟ بے حیا، تم کو اتنا بھی لحاظ نہیں کہ کھانا ہی تھا تو چھپ کے کھاتے، ان کے سامنے کھاتے ہوئے چل رہے ہو، اتنا بھی احترام نہیں کر رہے ہو۔ اس پر میں نے ایک تھپڑ مار دیا تو کہتے ہیں یہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اس پر اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ دین بڑا پیارا دین ہے، اس سے تعلق رکھنے والا محروم نہیں رہتا، ہر میں رہتا۔ تو پہلا حق عظمت ہے، جان ختم ہو جائے اگر روزہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھنا ہے اہتمام سے، عظمت کے ساتھ، کہ روزے دار کے لیے اسپیشل گیٹ ہے جنت میں، اس کا نام یہ باب الریان، اسپیشل گیٹ ہے، اس سے روزے دار داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو احترام سے روزہ رکھنا ہے، احترام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، حالات اور کچھ مشقت آئے تو برداشت کر لینا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک قصہ سنایا کہ سمندر کے اندر بحری جہاز میں، بہت پرانی بات ہے، کچھ مسلمان مزدور کام کر رہے تھے اور سخت گرمی کا روزہ تھا، اور سارے مسلمان مزدور روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اب 6 گھنٹہ روزے، تو ہوتے ہوتے خبر کپتان تک پہنچی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان بھائی لوگ صبح سے کچھ کھائے نہیں، اب بھی نہیں کھا رہے، پانی بھی نہیں پی رہے، اور ان سے کہو کھا پی لو، تو کہتے میرا روزہ ہے۔ کب کھاؤ گے؟ تو کہا جب سورج ڈوبے گا تب کھائیں گے۔ تو یہ تو عجیب ہے، یہ بات پہنچ گئی کپتان تک، انگریز کپتان، ہاں وہ ہے تو مخالف قوم لیکن وہ سمجھدار ہے، ہاں۔ تو ان لوگوں نے، اس کپتان نے مسلمان مزدوروں کو جمع کیا، کہا رے تم لوگ کیا کر رہے ہو، پانی پی لو۔ تو ان مزدور سیدھے سادے مسلمان تھے، حالانکہ اسی جگہ پہ شریعت کا حکم ہے، کہا سیدھے سادے، پکا ایمان تھا ان کا۔ تو ان لوگوں نے کہا صاحب ہمارا تو روزہ ہے، ہم لوگ روزہ نہیں، اس وقت تک نہیں کھائے پئیں گے جب تک سورج ڈوبے گا نہیں۔ تو کہا تم لوگ مر جاؤ گے، کہا کچھ بھی ہو جائے، کہا کیوں؟ کہا اس علاقے میں 6 مہینہ تک سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، اس علاقے میں تھے، اس علاقے میں تھے وہ لوگ، کہا یہاں 6 مہینہ تک سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، تو مر جاؤ گے۔ اب بیچارے پڑھے لکھے تو تھے نہیں، ایسی جگہ پہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنے کا ہے، اندازہ لگانے کا ہے، اس طرح سے۔ اب وہ پڑھے لکھے ہوتے تو حکم معلوم کر لیتے۔ تو ایک ہی جواب تھا ان کا کہ صاحب چاہے کچھ بھی ہو جائے، مر جائیں گے ہم، مگر ہم تو بغیر سورج ڈوبے ہوئے روزہ نہیں کھولیں گے۔ کیا ہمارے حضرت یہ واقعہ بہن فرماتے تو رو پڑتے تھے رحمہ اللہ، کیسی سادگی تھی اور کیسا ایمان تھا۔ چھوٹے چھوٹے عذر پر بعض جگہوں پہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ بچائے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایسا نہیں، ہمت کر کے روزہ رکھیے اور سمجھائیے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو۔ تب اس کپتان کو جیسے خبر ملی، دیکھا کہ یہ تو نرم نہیں پڑ رہے ہیں، تو اس نے فوراً جہاز کے جو چلانے والا تھا اس کو حکم دیا کہ تیزی سے جہاز کا روٹ بدلو سمندر میں، اور بہت فاسٹ لے چلو، اس علاقے میں لے چلو جہاں سورج ڈوبتا ہے، ورنہ یہ ہمارے مزدور تو مر جائیں گے۔ ان کے احترام میں اس نے جہاز کا روٹ بدلوا دیا اور اس خطے میں لے گیا جہاں سورج ڈوبتا تھا، وہاں گئے، سب سورج غروب ہوا، تب جا کے انہوں نے روزہ کھولا۔ کیسا ایمان پر ثابت قدمی کا نمونہ پیش کیا مزدوروں نے۔ تو یہ پہلا حق ہے، حق عظمت۔ دوسرا حق ہے
حق صوم، حکم پورا کرنا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ اہم ترین اس کا ہمارے اسلام کے 5 رکنوں میں سے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بمبئی کے کسی خاتون کا قصہ سنایا کرتے تھے، وہ جہاز کے اندر وہ ایئر ہوسٹس تھی، وہ کام کرتی تھی، اس کو بہت سخت چوٹ لگ گئی رمضان کے مہینے میں، کراہ رہی تھی چوٹ سے، سارے ڈاکٹر آ گئے اور زخم بہت گہرا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو، دوا نہیں کھاؤ گی تو بہت تکلیف ہوگی۔ ایک ہی بات، عورت ہو کے نہ کچھ بھی ہو جائے، میں روزہ تو نہیں توڑوں گی، اللہ تکلیف ہے، کہ نہیں روزہ تو نہیں توڑوں گی، چند گھنٹے ہیں برداشت کروں گی تکلیف کو، مگر روزہ نہیں توڑوں گی۔ روزے کے بعد ہی پھر دوا کھائی اس نے، حالانکہ شریعت ایسے موقع پہ اجازت دیتی ہے۔ تو ایک تو روزے کا احترام، دوسرے تراویح، ہم نے حدیث پاک پڑھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، تو اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ شوق کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تراویح میں اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں بھی ہو۔ اب اس میں یہ کہ ایک تو قرآن شریف ایک ختم کرنا، یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ مستقل ہے۔ بعض لوگ کچھ دن میں پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں تراویح، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پابندی سے۔ ایک تو یہ، اس کے ساتھ یہ مقابلہ ہے نیکی کا، کہ اس میں نیکی میں مقابلہ مطلوب ہے، اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے یہاں خانقاہ میں مقابلہ ہوتا تھا، درود شریف کا، قرآن کی تلاوت کا اور دعا کا، اور مقابلے میں درود شریف کا مقابلہ ہوتا تھا تو ایک ایک آدمی 1.25 لاکھ پڑھ لیتے تھے، بعض مستورات لاکھ کے اوپر پڑھ لیتی تھیں، پھر حضرت سب کو انعام مرحمت فرماتے تھے۔ ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیا، اور اعمال کے ساتھ، ایک رات میں اعمال کے ساتھ۔ تو اس مہینے میں نیکی میں مقابلہ کرنا ہے جتنا ہو، قرآن شریف کی تلاوت، دعا، جتنا۔ تو یہ مہینے کا دوسرا عمل تلاوت، تراویح کے بعد ایک عمل تلاوت ہے، جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایک بڑے میاں کو، جب ہمارا مشکات کا سال تھا تو ہم لوگ مرکز سے، ہماری جماعت مرکز میں گئی تھی، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد اللہ بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اکابر تھے اس وقت، حضرت جی رحمۃ اللہ، حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب تھے باحیات۔ تو ہم لوگ کا روٹ وہاں سے مرکز سے رمضان میں راجستھان کی طرف ملا تھا۔ تو راجستھان کے علاقے میں ایک جگہ ہم لوگ کا 2-3 دن قیام ہوا رمضان کے مہینے میں، تو وہاں میں نے دیکھا آخر عشرے میں ایک بوڑھے میاں کو کہ رات بھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، بوڑھا آدمی، مسجد کے دیوار سے بالکل لگ جاتے تھے، جیسے چمٹ گئے، تراویح پڑھ لیا، کھانا وانا کھا لیا اور تراویح پڑھ لیا، تو اب مسجد کے دیوار سے بالکل چمٹ گئے، کوئی کہیں دیکھنے اکھنے کا نہیں، ستون کے کھمبے کے لگ گئے اور بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہتے تھے۔ صبح ہوتی تو ہم نے پوچھا کہ رات بھر پڑھتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں، یعنی 21 تاریخ، 23 تاریخ، 25 تاریخ، 27 تاریخ اور 29 تاریخ کا ہر رات میں جاگ کر ایک رات میں ایک ختم کرتا ہوں۔ حافظ قرآن نہیں تھے، ناظرہ پڑھنے والے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک دم ایسے چمٹ جاتے تھے۔ ہم لوگ تو گشت میں اس میں لگے رہتے تھے، تو جماعت میں کام ہے، تو وہ مگر ان کو دیکھا کہ انہوں نے کہا وہ ایک ختم کرتے تھے،
ہر رات میں طاقت میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور بوڑھے تھے، جوان نہیں تھے۔ اس لیے ایک تو ہے تلاوت۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ رات بھر جگ جائیے، کہیں صحت نہ متاثر ہو جائے، پر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمت و قوت کے مطابق اضافہ کرنا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے۔ گھر کی ترتیب ایسی بنائیں 1 مہینے تک کہ رات میں خاص طور سے ہر وقت کوئی نہ کوئی مصلی پہ بیٹھا رہے۔ ٹائم طے کر دیجئے کہ دعا کا عمل مصلی پر ہوگا، تو اب 1 گھنٹہ فلاں آدمی یا آدھا گھنٹہ فلاں آدمی فلاں بیٹا بیٹھ کے دعا مانگے گا، اس کے آدھا گھنٹے کے بعد فلاں بیٹھ کے دعا مانگے گا، اس کے آدھا گھنٹے کے بعد فلاں دعا مانگے گا۔ وہ مصلی رات بھر دعا سے آباد رہے۔ ظاہر ہے کہ سحری تک ہوگا، تراویح پڑھیں گے تو وہ تو مصلی آباد ہی رہے گا۔ اب اس کے علاوہ جو وقت بچے گا اس میں کوئی نہ کوئی رات میں دعا پر بیٹھا رہے، بانٹ دیجئے، تاکہ وہ اس گھر کا کنیکشن آسمان سے مسلسل قائم رہے اور رحمت اترتی رہے، خالی نہ جائے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سحری پہلے کر لے، اور جس کی باری وہ پہلے کر لے اور پھر بیٹھ جائے دعا میں، دعا کا اہتمام۔ کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے، اس طرح گھر کا ماحول بنا لیجئے تو گھر پورے مہینے میں برکت کا خزانہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ رمضان پورے سال کا خلاصہ ہے۔ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے ہی پورا سال گزرتا ہے۔ تو ایک رمضان میں آباد ہو کے اگر ہم لوگ ایسا کریں گے نا تو انشاءاللہ پورا سال آباد ہو کے گزرے گا۔ اس مہینے میں چند اعمال خاص طور سے مطلوب ہیں، 4 عمل مطلوب ہے، 4 عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ مہینے کا ڈوز ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر آدمی کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور کثرت کی مقدار کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بیان فرماتے تھے کہ کثرت کی مقدار کم سے کم 300 مرتبہ ہے۔ تو آپ اپنا وقت طے کر لیجئے، آپ خود بھی، بچے بچیاں بھی، خواتین بھی، سب، ہر آدمی 300 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرے۔ کتنی بار؟ 300 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑی سی آواز کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ 5-7 بار ہو جائے تو پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 300 بار۔ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہ ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا کئی وقتوں میں بانٹ کے کر لیجئے۔ 100 بار مثلا فجر بعد فوراً نیند کا تقاضا ہے تو 100 مرتبہ ظہر بعد، 100 مرتبہ عصر بعد، 100 مرتبہ سونے سے پہلے، تو اس طرح تقسیم کر لیجئے۔ اور اگر ہمت ہے تو ایک ہی وقت میں کر ڈالیے 300 مرتبہ کلمہ طیبہ، یہ ضروری ہے، یہ مہینے کا ڈوز ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جب اس پورے مہینے میں اس پاک کلمے کی کثرت رکھیں گے نا تو سال بھر انشاءاللہ فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ یہ ڈوز ہے، یہ ہر امتی کا یہ کورس ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کورس فرمایا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ یہ کر لیں، تو ہر امتی کر لے تاکہ سال بھر گمراہی سے بچا رہے۔ تو 300 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 300 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں، یا خالص صرف استغفر اللہ، یہ بھی پڑھیں گے دل سے تو ہو جائے گا۔
استغفر اللہ، اتنا بھی ہو جائے گا، علماء فرماتے ہیں 300 مرتبہ۔ یہ 2 چیز کی کثرت، اسی کے ساتھ ایک چیز کی اور کثرت، درود شریف کی کثرت۔ رمضان کے مبارک مہینے میں 300 مرتبہ درود شریف ضرور ہونا چاہیے، وہ بھی 24 گھنٹے میں ہونا چاہیے، ایک وقت میں نہیں۔ ایک وقت میں آپ کر لیں تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں تو پورے 24 گھنٹے میں جس درود شریف میں طبیعت لگے اس کو پڑھیے۔ چھوٹا درود شریف بھی ہے، بڑا درود شریف بھی ہے، جس میں طبیعت لگے پڑھی۔ ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے ایک درود شریف بنا کر سکھایا کرتے تھے، اور وہی اکثر لوگ پڑھتے تھے خانقاہ میں حضرت کے یہاں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی آلہ وسلم۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، 15 منٹ میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزوں کی اس طرح کثرت کرنا ہے، اور 2 چیزوں کی دعا خوب مانگنا ہے۔ ایک تو جنت کی دعا، اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ جنت میں داخل فرما دیجیے، اے اللہ ہم کو، ہماری آل اولاد کو، بیوی بال بچوں کو، دوست احباب کو، ماں باپ کو، پوری امت کو اے اللہ جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یہ خوب مانگنے کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم ادخلنی الجنہ، اللہ اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دیجیے، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہ 3 مرتبہ جنت میں یہ 3 بار داخل کی دعا کرتا ہے تو جنت سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو ہمارے اندر داخل کر دیجیے۔ تو جنت کے داخلے کی دعا یہ مانگنا ہے۔ اور دوسری جہنم سے پناہ، جہنم سے حفاظت، کہ اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ جہنم سے بچا دیجیے، اللہ جہنم سے بچا دیجیے، اللہ جہنم سے پناہ دے دیجیے۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو ہمارے اندر مت داخل کیجیے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ تو یہ درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ کثرت، جنت کی دعا، جہنم سے پناہ، یہ ہر آدمی کرے، ہر آدمی کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کہی دی، روزہ، تراویح، یہ اس کے ساتھ پرہیز، غیبت سے بچنا ہے، خطا گناہ سے بچنا ہے، نگاہ کی حفاظت۔ آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو وسعت، قوت ہے، ہمت ہے، اللہ نے کسی کا محتاج اور وہ کوئی نوکری ڈیوٹی نہیں ہے، تو آپ خانقاہ میں پہنچ جائیے، کسی اللہ والے کے یہاں خانقاہ میں چلے جائیے، روزہ اچھا گزر جائے گا، کم سے کم 1 عشرہ گزار لیجیے، اللہ کے راستے میں نکل جائیے، جماعت میں نکل جائیے، محفوظ رمضان گزرے گا۔ اگر مقام پہ ہیں تو اخیر عشرے میں اپنے مسجد میں اعتکاف کر لیجئے، اعتکاف کر لیجئے۔ یہ خاص عمل ہے رمضان شریف کا، اعتکاف اخیر عشرے کا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں کر لیجئے۔ ماں بہنیں گھر میں ہیں، کئی ہیں، اس میں بڑی بوڑھی ماں بہنیں ہیں، ان کو آپ فارغ کر دیجئے، علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے اور ان کو گھر میں اعتکاف میں بیٹھا دیجئے۔ گھر برکت کا نمونہ بن جائے گا، ان کے لیے آسان ہے۔ ایک کمرے میں رہ کے نیت کر لیں، وہی ان کا معتکف ہو گیا، وہیں سے اشارہ کرتے رہیں، سب کام بچے بچیوں سے کراتے رہیں تو گھر میں بھی اعتکاف ہو جائے۔ گھر والوں کو عبادت کا موقع دیجئے، خالی ان کو بھجیا سموسہ میں مت لگائیے، ان کے ساتھ ان کو عبادت میں موقع دیجئے، فارغ کیجئے کہ وہ عبادت کریں، ان کی ڈبل قربانی ہوتی ہے، روزہ تراویح کے ساتھ پلس ہم لوگوں کی خدمت بھی ہے، جن کا ثواب بھی بہت ہے۔ تو یہ اعمال، اعتکاف، اس مہینے میں اس مسجد میں اعتکاف ہوتا ہوگا، ہوتا ہے نا؟ ہاں، زیادہ تعداد میں بیٹھیے، نوجوان لوگ وقت نکال کے بیٹھیں اور پھر سیکھیں۔ یہ اعمال ہیں، اس کی پابندی کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت نوازیں گے۔ خصوصیت سے رمضان کا جوڑ ہے، رمضان کا تعلق
رمضان کی خاص مناسبت 2 عمل سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی مشاقی مقصد بنا کے کیجیے۔ ایک تو تلاوت قرآن میں نے بتا دیا، دوسری دعا کو مقصد بنا کے عمل میں لائیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ایک ہے دعا مانگنا، ایک ہے دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنا یہ آدمی جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پر سے ایسے کر لیا، یہ دعا پڑھنا ہوا۔ دعا مانگنا یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے ہم اور مانگیں اپنے مالک وحدہ لا شریک سے، دل نکال کے رکھ دیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ میں نے اپنے حضرت کے یہاں خانقاہ میں ایک نوجوان شخص کو دیکھا ہے اور اس کی دعا سب قبول ہو گئی ابھی، وہ خدمت بھی کرتے تھے، معتکف تھے بمبئی میں، کالینہ میں دیکھا ہے۔ جب سب خدمت دسترخوان روزے دار اور سب کی خدمت، سب کے ساتھ خدمت کے ساتھ عمل میں آگے رہتے تھے۔ آخر میں جب سب فارغ ہو جائے، عشاء کے بعد ختم ہو جائے، معمولات اجتماعی والے ختم ہو جائے، تو کبھی کبھی وہ کیا، ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ اگربتی لے لیتے تھے اور مسجد کے اوپر والی چھت پہ چلے جاتے تھے اور وہاں مصلی بچھا کے وہ اگربتی جلا لیتے تھے تاکہ مچھر نہ کاٹے، اس کے لیے، اور دعا مانگتے تھے۔ کتنی دیر دعا مانگتے تھے میں آپ سے بتا نہیں سکتا۔ ایک روز ہم لوگ بیٹھے تھے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، سسکی، تہجد کا وقت نہیں، وہی سب کھانے سے فارغ ہو گئے تب، اس سے ہی تراویح کے بعد ہی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو ہم لوگ آواز سن کے گئے تو دیکھا، اوپر پہنچے تو دیکھا کہ وہی آدمی دعا میں رو رہا ہے، نوجوان بہت رو رہا ہے۔ اس کی رولائی دیکھ کے آدمی کو رونا آ جائے ایسا روتا تھا، گھنٹوں مانگتے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ بھائی تم اتنا کیوں روتے ہو دعا میں؟ تو کہا مولانا میری 2 خواہش ہے، ایک تو یہ کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے اور اس نوکری میں بھی میں جہاز کا پائلٹ بننا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں، اس کی دعا کر رہا ہوں، اور یہ دعا آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعا مانگو۔ انہوں نے ہم لوگوں سے کہا بھائی مانگو۔ رمضان شریف کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، ایسا رو کے مانگتا تھا، عجیب و غریب، اس در سے کوئی خالی اللہ اکبر نہیں لوٹا بھائی۔ اور یہ مہینہ تو رمضان دعا کا ہی ہے، وہاں تو دعا پہ آمین کا حکم ہو گیا ہے، تو مقصد بنا کے دعا مانگے۔ رمضان کے بعد جب ایک مرتبہ ملے تو ہم لوگوں نے کہا ارے بھائی کیا ہوا، خبر دو۔ تو ہنستے ہوئے کہا مولانا الحمدللہ میری دونوں خواہش پوری ہو گئی، سرکاری نوکری بھی مل گئی اور میں جہاز کا پائلٹ بھی بن گیا۔ تو یہ خاص مقصد ہے، رمضان کا دعا سے بہت جوڑ ہے۔ ہم لوگ دعا تو مانگتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، لیکن نہیں، مقصد بنا کر اکیلے کی دعا، تنہائی کی دعا ایسی مانگیں، ایسی مانگیں۔ ہم لوگ جب راجستھان میں جماعت میں گئے تھے تو ہمارے ساتھ 2-3 بوڑھے بھی تھے۔ ایک نوجوان، ایک بوڑھے میاں تھے، وہ بہت روتے تھے دعا میں۔ تو ایک دن ہم لوگوں نے کہا بھائی کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ کسان آدمی تھے، اپنی سوچ، مگر اللہ سے ہر چیز مانگے آدمی، ہے نا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی کس سے مانگو؟ ارے بولو اللہ سے۔ نمک بھی مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ تو وہ کسان آدمی تھے، تو ان کی کھیت میں چلنے والا بیل جو تھا بہت قیمتی تھا، اس کی ایک سینگ بہت خطرناک زخم میں ٹوٹ گئی تھی۔ تو اب وہ اگر زخم ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ بہت بڑا خرچہ آتا، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت پریشان تھے، جب کہا میں مولانا دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا بیل زندہ رہے اور اس کا زخم صحیح ہو جائے۔ چیلا پورا نہیں ہوا کہ ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ مولا، اس وقت تو ٹیلی فون اتنا تھا نہیں،
خط آیا ان کا، تو کہا الحمدللہ، وہ میرا بیل زخم بھی صحیح ہو گیا اور صحیح بھی ہے۔ یہ دعا کی طاقت ہے، دعا کی طاقت ہے۔ اس لیے دعا ناممکن چیز کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ممکن بناتے ہیں۔ ہمارے لیے ناممکن ہے، مالک کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اس لیے دعا کو مقصد بنائیے۔ ہر ساتھی کوئی نہ کوئی وقت اپنا طے کر لے کہ اس میں مجھے دعا مانگنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، امت کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے۔ کون گھر خالی ہے جہاں کوئی الجھن نہ ہو؟ ہر جگہ۔ سب سے بڑا مسئلہ امت کا ہے، امت کے ایمان کا مسئلہ ہے، امت کے عقیدے کا مسئلہ ہے، امت کے بچوں کا مسئلہ ہے، امت کی بچیوں کا مسئلہ ہے۔ کہاں کہاں گئی بچیاں، خبر نہیں۔ ماؤں نے کس تمنا سے پالا پوسا، اور آج وہ کفر شرک کی بھیڑیوں کے پنجے میں دب چکی ہیں۔ خیال تو کیجئے، روئیں گے تو آنسو خشک ہو جائے گا، آنسو خشک ہو جائے گا۔ حالات اتنے سخت ہیں، اس لیے امت کے لیے رونا۔ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ کے اندر، معتکف کے اندر اس طرح رمضان میں خلوت اکیلے میں روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایسا رو رہے تھے کہ روتے پر دل ہل جاتا تھا، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے کیسے بلک کے روتا ہے، اس سے بھی زیادہ بلک کے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سامنے روتے تھے، اور گھنٹہ سے اوپر روتے تھے۔ امت کے لیے آنسو گرانے کی ضرورت ہے کہ امت کا کلمہ مضبوط ہو جائے، ہمارا کلمہ پکا ہو جائے، دین پختہ ہو جائے، اس ملک میں دین کی جڑ راسخ ہو جائے، کلمہ کی جڑ راسخ ہو جائے، قرآن پختہ رہے، مساجد پختہ رہیں، مدارس پختہ رہیں، دین کی نقل و حرکت زندہ رہے، صفات قبولیت کے ساتھ زندہ رہے، اور ساری انسانیت امن والی زندگی پر آ جائے، سعادت والی زندگی پر آ جائے۔ یہ اس ایک رمضان میں اگر ہم نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا کر اور دعا سے چمٹ کر اگر مانگ لیا، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ سعادت اور برکت اور امن کا ہو گیا، تو ہماری زندگی خوشحال زندگی بن جائے گی۔ اس لیے دعا کو پکڑیے۔ اس پورے مہینے میں نکڑ پر نہیں بیٹھیں گے۔ جو وقت نکڑوں پہ گزرے گا، چار راستوں پہ گزرے گا، وہ وقت مسجد میں دے دینا ہے۔ دعا میں طبیعت نہ لگے تب بھی اس کی فکر مت کیجیے، منہ سے مانگیے، توجہ سے مانگیے، دل سے مانگیے۔ بستر پر لیٹ گئے، فوراً نیند نہیں آ رہی ہے تو بھی ہاتھ اٹھا کے مانگیے، فرشتے عرش کے امین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس دعا کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کا خاص عمل دعا ہے، خاص عمل دعا ہے۔ دعا کی برکت سے بند راستے کھلتے ہیں، اور کھلے ہوئے راستے اور چوڑے ہو جاتے ہیں، کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں، وہاں دعا کہتی ہے کہ مجھے پکڑو، بند اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ بند اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے امت کا غم، امت کا مرض، امت کے لیے شفا کی دعا، عافیت کی دعا، بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا۔ کتنے رشتے ہیں جو نہیں ہوئے ہیں، ماں باپ کڑ رہے ہیں، کتنے جو سلاخوں کے پیچھے ہیں، اللہ عافیت دے۔ اس لیے دعا کو مضبوطی سے پکڑیے، کریں گے بھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے، مجھ کو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔